بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کے حوالے سے بات کریں اور آپ نے جو لاہور کا سفر کیا اس کے حوالے سے بات کریں، آپ ہمیں ایک مختصر سا اوور ویو دے دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یوں تو کئی پروگرام بھی کافی نہیں ہیں اس موضوع کے لیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کارنامے ہیں وہ واقعی بڑے عظیم الشان ہیں، لیکن اگر آپ ایک مختصر سا بتا دیں کہ آپ کس طرح اپنی زندگی میں آپ کی کیا مصروفیات تھیں اور آپ نے کس طرح خدا کی خاطر اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ خدا کے کاموں میں کام کرتے ہوئے آپ مشغول رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ایک زندگی ہے وہ ایک مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے، اور تاریخ کے ایسے نازک موقع پہ جب مسلمانوں کا پولیٹیکل اقتدار چلا گیا، ہم پوری تاریخ، اسلامی تاریخ میں پڑھتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مختصر لشکر نے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹ دیا اپنے ایمان کی حرارت سے۔ لیکن ایک عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ 1757 جنگ پلاسی ہوئی ہے، وہاں 3000 لشکر تھا، 3,500 اور 50,000 لشکر نواب سراج الدولہ جس کو اس نے شکست دی۔ اور چلیں ٹیپو سلطان اٹھے ہیں ان کے مقابلے پہ اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر سید احمد شہید جو ہیں وہ سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھے ہیں، وہ خدا کے بندے تھے، مجدد تھے وہ، اور وہ اٹھے ہیں اور ان کا یہ ہوا کہ سرحد میں جب انہوں نے یہ اسلامی تعلیمات کا اور احیاء کیا ہے تو ان کے مجاہدین کو مسجدوں میں مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ جو وجود ہے یہ اس کی کیا شان ہے، یہ ہمیں سکھوں کے ظلم و ستم سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھ کے پروپیگنڈا کر کے، جیسے مولوی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، کافر ہے کافر ہے کافر ہے، وہابی ہے وہابی، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے ان کے بہت سارے جو مجاہدین تھے ان کو شہید کر دیا۔ بعد میں وہ بالا کوٹ میں خود شہید ہو گئے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آخری ایک وجود تھا کہ موج خون جیسے سر سے گزر گئی ہے جب یہ قافلہ بالا کوٹ میں لٹ گیا۔ پھر 1857 بقول سر سید احمد خان نے ہندوؤں نے شروع کی، مسلمان دل جلے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ بھی ایسا ایک سانحہ مسلمانوں پہ گزرا، ساری سزا مسلمانوں کو ملی۔ تو اس طرح سارا اقتدار چلا گیا۔ اب مسلمانوں میں یہ تھا کہ اور دوسرا مغربی علوم کی جلغار، عیسائیت کی جلغار، حملے، آریہ سماج کے حملے، اور ایک وہ تو جیسے غالب کہتا تھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، بس یہ رہ گیا باب، اور تو کچھ نہیں، اس قدر مایوسی۔ تو مسئلہ تھا مسلمانوں کا کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرف ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو انیکٹیو ہو کے نہیں بیٹھتے، جیسے یہ لوگ مولوی کہتے ہیں جی 50-60 سال کے لیے بھول جاؤ اللہ میاں کا اقتدار، جب یہ کہیں سے تلوار لے کے ڈھونڈے کریں گے اس کے بعد ہوگا، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہاں خدا تعالیٰ کے احکامات شرعی احکامات ہوتے ہیں، کوئی قوم شرعی احکامات کو مانتی ہے، یا تمام قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے قانون چلتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے قانون سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرف ہے۔ دو مسئلے تھے، زندہ خدا سے تعلق کٹ گیا تھا۔ سب سے بڑا جو سانحہ کسی تہذیب کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماورا سے کٹ جاتا ہے، جو سورس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جیسے غالب نے خود کہا ہے، نامہ پر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ نامے جن کے جواب آتے ہیں، کہ یہ ایک مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جب ملکہ کی کورونیشن تقریب ہو رہی تھی دلی میں، تو وہ دیکھ کے فرمانے لگے میں ایسے الٹ سکتا ہوں لیکن لوگ سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب اس سے دو باتیں لگ رہی ہیں، ایک اللہ سے تعلق، دوسرا لوگوں کو تیار کرنا،
دو ہم نے باتیں معلوم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم دیکھتے ہیں دونوں باتیں انہوں نے پوری کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شہادت انہوں نے دی پیش گوئیاں کر کے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثال ایک دیتا ہوں. بنگال 1905 میں تقسیم ہوا ہے, اسے ہندوؤں نے بڑا ریئیکشن کیا. 1906 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور انہوں نے کہا یہ سیٹل فیکٹ ہے, انگریزوں کی جانیں چلی جائیں گی, ہنگامے اتنے شدید تھے. حضرت مسیح موعود نے علیہ السلام نے 1906 میں فرمایا کہ جو ان کی جو احکامات جاری ہوئے ہیں اب ان کی دل جوئی ہوگی. تو ایک ہندو اخبار پرکاش کہتا ہے کیا ان کو کوئی تار ملی ہے لارڈ مارلے کی طرف سے جو یہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ اتنا سیٹل فیکٹ تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن 1911 میں جارج پنجم ہندوستان گئے اور انہوں نے منسوخ کر دیا. اس پر ایک غیر احمدی مولوی مولانا سمیع اللہ فاروقی صاحب لکھتے ہیں حیرت انگیز طور پہ یہ پیش ہوئی پوری. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو سب سے بڑا ثبوت تھا خدا کی ہستی کا, آپ نے یہ ایویڈنس دے کے وہ تیار دے دیا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو تیار کرنا, کسی کے دل میں ایمان ڈالنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جیسے غالب نے کہا فارسی شعر میں, فرزند زیر تیغ پدر می نہد گلو گر خود پدر در آتش نمرود می رود, کہ بیٹا باپ کی گردن کے اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے نہیں رکھتا جب تک باپ خود آتش نمرود میں نہ کود چکا ہو, کوئی ایویڈنس نہ ہو, کوئی مثال نہ ہو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بار دیکھیں مذہب کا کردار یہ نہیں ہوتا جیسے سر سید کہہ رہے تھے کہ ای از ایکول ٹو ایم سی اسکوائر, کہ عقل از ایکول ٹو مذہب. یہ نہیں ہوتا. عقل کا مذہب کا ایک حصہ اس سے ماورا بھی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ماورا حصے کو پہنچایا, یہ ایمان سے تعلق ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار طویل کہہ رہے تھے کہ جس آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو, وہ مخالفت کی آگ تھی, وہ فزیکل آگ نہیں تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی کو شک ہو تو مجھے ڈال کے دیکھ لو. تو اس طرح یہ ایمان تھا جو انہوں نے بندے پروڈیوس کے. حضرت سید احمد شہید نے کابل میں, ان کو بادشاہوں کی تاج پوشی کرتے تھے, انہوں نے اپنی جائیداد, اپنی جان, اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی اور شہادت دے دی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ انہیں ایمان لایا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواب بہاولپور جو تھا وہ 60,000 ایکڑ زمین دے رہا تھا کہ میرے پاس آ جائے, میں آپ کو, انہوں نے انکار کر دیا کہ جو مجھے ایمان کی دولت میسر ہے اس کے مقابلے پہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں مولانا کوثر نیازی کی کتاب پڑھتے ہیں, اس نے لکھا ہے کہ قاری طیب جو متمم تھے دیوبند کے, سعودی عرب والوں نے کچھ پیسے دیے, میں جھگڑا پڑ گیا کہ جی میں نے لینے تھے, اس نے کہا میں نے لینے تھے. تو یہ بے نیاز دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو باتیں انہوں نے پیدا کی ہیں, اس سے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ڈیفنس کیا, کس طرح یہ سحر توڑ دیا, کس طرح زہریلی کچڑیاں آ رہا سماج کی توڑ دیں اور ایمان بحال کیا. ساری زندگی ان کی یہ نشانات اور رہنمائی پہ گزری.